بات ہے، موسم کی بھی بات کر رہے تھے ہم، اس کے بعد ہم نے بتایا تھا آپ کو جیسے کہ تو یہی بات ہے جی حکومت کی جانے میں۔ ایک چیز سوچ رہا تھا، سوچیں کہ آپ جا رہے ہوں، مطلب حکومت میں رہے ہوں اور اس کے بعد پریشانی میں بھی ہوں، ظاہر ہے ایسے میں یہ قانون سازی آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ معاملہ قائمہ کمیٹی کو جاتا ہے، پہلے پروووس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد قائمہ کمیٹی، پھر اس کے بعد اسمبلی، پھر ادھر ادھر بلا 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 بلا، یو نو دیر از اے لینتھی پروسیس، بڑا پروسیس ہوتا ہے۔ اتنی جلدی کر کیسے رہے؟ اتنا سوچ کون رہا ہے؟ پتہ نہیں وہ یہی تو گلے شکوے کر رہے ہیں جو وہاں پر اراکین ہیں، اور خود حکومتی اتحاد میں شامل، یعنی جو حکومت کر رہے ہیں، جو یہ بلز لے کر آ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے تو پڑھا نہیں، یہ تو قائمہ کمیٹیوں میں گیا ہی نہیں، اس پہ تو بحث و مباحثہ ہوا ہی نہیں۔ تو جاتے جاتے جی بلز کی بلٹ ٹرین چلا دی گئی ہے، اور 4 دن میں 54 بلز منظور کرا لی۔ اور یہ سابقہ حکومت میں بھی ہم نے کچھ ایسے ہی مناظر دیکھے تھے، تو یہی لوگ تنقید کرتے تھے، اب یہی لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو پیمرا آرڈیننس ترمیمی بل 2023 قومی اسمبلی سے منظور، پریس کونسل ترمیمی بل 2023 بھی منظور، حکومتی بلز کی منظوری پر JUI کی جانب سے جی عالیہ کامران کا احتجاج، کہا اعتماد میں لگی ہے بغیر۔ یہ جو بلز ہیں JUI کے آئی تھنک وہ ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، وہ احتجاج کر رہے ہیں اور کہا اعتماد میں لیے بغیر بلز کی منظوری شروع کر دی جاتی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے بھی اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ کیا گیا ہے اور قانون سازی کے عمل پر اعتراض کیا گیا۔ آغا حسن بلوچ بولے اس طرح بلوں کی منظوری جمہوری روایات کے منافی ہے۔ اچھا جی، تو وہ تذکرہ ہو رہا تھا عالیہ کامران کا، جن کی جانب سے یہ اعتراض کیا گیا۔ اچھا، پھر بلوچستان نیشنل پارٹی نے بھی اعتراض کیا، پھر آغا حسن بلوچ بولے کہ اس طرح بلز کی منظوری جمہوری روایات کے منافی۔ اچھا، جمہوری روایات کے منافی، جسٹ امیجن کہ وہ کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنما خبر زمان قاہرہ صاحب فرماتے ہیں کہ مردم شماری کے باعث الیکشن کسی صورت ملتوی نہیں ہو سکتے، MQM کے مطالبات مان لیے جائیں تو 1 سال تک الیکشن ہی نہ ہوں۔ تو یہ صرف MQM کا مطالبہ، یہ خواہش ہے؟ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ کویسچن ہے۔ اچھا، آپس میں بھی میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپس میں ظاہر ہے کہ 12-13 رکنی اتحاد، حکومتی اتحاد ہے، تو ایسا سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ پہلے تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی ادھر ادھر نکل جایا کرتے تھے، لیفٹ رائٹ ہو جایا کرتے تھے، اب جو کوئی جانے والا نہیں ہے پاس شاید۔ بھائی اب الیکشن میں جانا ہے نا، تو اس سے پہلے اتنی بڑا سٹیپ کیسے لے؟ 2 دن کے لیے کیا حکومت سے نکلیں؟ اب اتنا تو میڈیا بھی نے تانے مار کے بتا دیا ہے کہ آپ کتنی دفعہ جا چکے ہیں، پہلے بھی آپ یہ کر چکے ہیں۔ تو حافظ حمداللہ کہتے ہیں الیکشن میں تاخیر نہیں چاہتے، 8 دن میں حلقہ بندیوں کا معاملہ کیسے حل کریں گے؟ اسلام کا موقف بالکل واضح ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ الیکشن کا التوا ہو اور التوا کا خطرہ ہو۔ یہ پرانی مردم شماری پہ الیکشن ہونی چاہیے، باقاعدہ PDM کی اور اتحادی جماعتوں کی فورم پہ۔ جہاں تک میری معلومات ہے یہ بات نہیں ہوئی ہے، کیبنٹ میں بھی شاید یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ 8 دن میں ہم یہ معرکہ کیسے سر کریں گے؟ اچھا جی، بھٹو کا تذکرہ بڑا کیا جاتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے افکار پر عمل بہت کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن رضا ربانی میں سینٹ کے دوران بڑے ایک مطلب زبردست قسم کے پولیٹیشین ہیں، اور کبھی کوئی اگر غلط کام سے ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں اور کافی پشیمان بھی رہتے ہیں۔ اچھا ہاں، تو انہوں نے سینٹ میں جو ہے وہ یاد بھٹو صاحب کی یاد تازہ کر دی، اسی سٹائل سے جیسے UN اسمبلی میں بھٹو صاحب نے جی قرارداد پھاڑی تھی، کل رضا ربانی صاحب نے بلز کی کاپی ایسے پھاڑی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا سینٹ نہیں کسی راجباڑے میں آ گیا ہوں جہاں میری آنکھوں پر پٹی ہے، ہاتھ بندھے ہیں، اور انہوں نے کہا منسٹر دن کہیں تو میں دن کہوں، رات کہیں تو رات، یہاں میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، میں آپ کے بلز پھاڑ رہا ہوں۔ یہ انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی کی میں لیگیسی، لیکن اگر اس ایوان میں اگر یہی کام بلاول بھٹو کر رہے ہوتے تو اس کا بڑا ایک ڈفرینٹ نہیں لیکن رضا ربانی صاحب بیسیکلی از اے ویری سیزنڈ پولیٹیشین اور سینیٹر ہے، وہ ایک بھٹو لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو چلیں کبھی کبھار تو کسی اور کو بھی لے کے چلنے دینا، پارٹی تو ایک ہی ہے نا، آپ چاہتے ہیں سارے کام؟ نہیں میں چاہتی نہیں، میں ایک آپ کو ایک ڈفرینٹ ویو دے رہی تھی کہ اگر وہ ایسا ہوتا، خواہشات، اٹس ناٹ مائی خواہش ایٹ آل۔ لیکن بہرحال بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت وہ چکر یہ ہے کہ تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے وہ والا چکر ہے کہ اگر اس وقت چھوڑ کے جاتے ہیں تو پھر زمانے کے لیے اور باقی کے لوگوں کو دکھانے کے لیے اسمبلی میں اور ادھر ادھر موجودگی ضروری ہوگی، یا پھر حکومتی اتحاد میں موجودگی کافی لوگوں کی ضروری ہوگی۔ بہرحال کیا ہو رہا ہے، اتنے بل منظور ہو رہے ہیں اور لوگ ناراض بھی ہیں لیکن چھوڑ کے نہیں جا رہے اور ساتھ ہیں کیونکہ وقت ہی مختصر ہے۔ خاور گھمن صاحب اس حوالے سے مزید ہمیں بتائیں گے۔ خاور گھمن صاحب، میں بیسکلی یہ جاننا چاہ رہا تھا، اب ظاہر ہے کہ ہماری معلومات تو ناقص ہیں کیونکہ ہم اسلام آباد سے اتنے فاصلے پہ ہیں، لیکن آپ وہاں پر بیٹھے ہیں،
تو یہ کیا بلز کی منظوری ان کو لانا، پھر ان پہ ڈسکشن، پھر قائمہ کمیٹی تک پہنچنے سے پہلے کے جو مراحل اس سے پہلے پرپوز کرنا، پھر میں تو سمجھتا تھا کہ کافی لمبا چوڑا کام ہوتا ہے، یہ تو بڑی جلدی جلدی پھڑکا رہے ہیں. تو کون کر رہا ہے ان بلز پہ اتنا کام؟ کتنا کام کر رہے ہیں؟ نہیں میں نے بھی کچھ 4-5 نیشنل اسمبلیز جو ہیں کور کیے ہیں بحیثیت رپورٹر. کوئی بھی بل آتا تھا اس کے اوپر جو بھی ڈسکشن ہوتی تھی، پیش ہونے سے پہلے پوچھا جاتا تھا کہ کیا اس کو بل کو پیش کیا جانا چاہیے نہیں. لیکن اب جس انداز سے تھوک کے حساب سے یہ بلز آ رہے ہیں، مطلب 53 بل ابھی تک کی جو ہماری کاؤنٹ ہے، آج دیکھیں شاید کوئی اور آ جائیں، وہ آ چکے ہوئے ہیں اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں جو پیش کیے جا رہے ہیں اور پاس کیے جا رہے ہیں. یہ تو ایک نئی روایت قائم کی جا رہی ہے. ظاہر ہے اس وقت دیکھیں آپ بھول رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر کوئی 13-14 جماعتیں ہیں، تو ساری جمہوری جماعتیں جب مل گئی ہیں تو وہ جمہوریت مزید مستحکم ہو گئی ہے، میرے خیال میں پرو میکس ہو گئی ہے. لہٰذا وہ جو ایک عام روٹین کے اندر کسی جمہوری معاشرے کے اندر کام ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جمہوریت ہمارے پاس زیادہ ہو گئی ہے، سو اس لیے میرے خیال میں یہ ساری کی ساری اور اس سے بہتر خبر کیا ایگزامپل ہوگی کہ ایک روبسٹ اپوزیشن کا ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے. ابھی حالیہ جو پیٹرول پرائس بڑھے، مانا کہ ناگزیر تھا بیکاز اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے، بہت ساری شرائط ہیں، یہ کرنا تھا، لیکن عوام کی آواز اٹھانے کے لیے اس اپوزیشن، اس ایوان میں کوئی نہیں ہے. بلز پر بھی اس لیے اعتراض ہو رہا ہے کہ جو قائمہ کمیٹیوں میں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کس چیز پہ سائن کر رہے ہیں، پتہ چلے آگے جا کے ہمارے ہی گلے پڑ جائے. تو وہ ایبسنس اب فیل ہوتی ہے اس اپوزیشن کی. دیکھیں جی، کسی بھی جمہوری معاشرے کے اندر، جمہوری ملک کے اندر، کسی پارلیمان کے اندر اپوزیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کو شیڈو گورنمنٹ بولتے ہیں. مطلب ہمارے پاس جو جمہوریت ہے، جو ماڈل جس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، اور وہ ہے پارلیمانی جمہوریت. یو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے پارلیمان کے اندر جو ہے جمہوریت چلتی ہے. پاکستان کے اندر بھی جو ہماری نیشنل اسمبلی ہے، روایت ہے اور یہ رولز کے اندر بھی ہے کہ جب لیڈر آف دا اپوزیشن اپنی سیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو وقت دینا اسپیکر کے اوپر لازم ہوتا ہے، اور وہ جتنا جی چاہے وہ بول سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں جب چودھری نثار علی خان اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے تو وہ گھنٹوں تقریریں کیا کرتے تھے، جو بھی ہے اپنا معافی و ضمیر وہ ایکسپلین کیا کرتے تھے مختلف ایشوز کے اوپر. لیکن اب محترم ہمارے جو راجہ ریاض صاحب ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو مجھے پہچانتے بھی نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ نہ ان کو اسپیکر پہچانتے ہیں، نہ ان کو جو اپنی پارٹی والے ان کے جو پہچانتے ہیں، نہ ان کو جو دوسرے حکومت والے ہیں وہ تو بالکل پہچانتے ہی ان کو کوئی نہیں ہے. تو یہ آپ نے بالکل صحیح لیکن پہچانتے واقعتا نہیں ہوں گے، کیونکہ اس وقت دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن از راجہ ریاض. لیکن یہ میں انہی کی بات بتا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ لوگ نہیں پہچانتے. مجھے نہیں پہچانتے. اچھا، اب اہم جو نقطہ ہے نا جس کے اوپر میرے خیال میں آج آپ کا سوال ہونا چاہیے تھا، وہ ہے اب جو کردار سب سے اہم ہو گیا ہے وہ ساری قانون سازی میں، وہ ہے صدر پاکستان کا. صدر پاکستان کے پاس آرٹیکل 75 کے تحت جو ہے وہ یہ اختیار ہے کہ وہ ایک بل کو جو یہاں سے پاس ہوتا ہے اپنے پاس 10 دن کے لیے رکھ سکتے ہیں، اور 10 دن تک 10ویں دن اس بل کے اوپر اعتراضات لگا کے وہ واپس بھجوا سکتے ہیں نیشنل اسمبلی کو کہ جناب اعلیٰ میری نظر میں یہ بل ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے، تبدیلیاں کی جائیں، اور یہ جو اس کے اندر نقطے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ واپس آئے گا. تو واپس بل جب آتا ہے تو اس کو دوبارہ اگر جو حکومت جاتی ہے بات کروانا تو پارلیمان کی جوائنٹ سیٹنگ کے اندر مشترکہ ایک جو سیشن ہوگا نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا، اس کے اندر اس کو پیش کر کے اکثریتی رائے سے پاس کروانا ضروری ہے. تو صدر صاحب کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ آپ نے کہا 10 دن رکھ سکتے ہیں، اگر وہ یہ ٹائم تو گزر جائے گا اور حکومت کے جانے کا ٹائم آ جائے گا. اگر 90 دن چاہ رہے ہیں تو پہلے تحلیل کر لیں گے، ایسے ہی ہوگا. میں وہی عرض کر رہا ہوں. اب پرابلم یہ ہے کہ 10 دن کا وقت تو اگر وہ دوسرے بھی 12-13 پہ بھی جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اچھا. اب آرٹیکل جو 76 ہے 76، اس کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی اپنے بل اس کے جو پینڈنگ ہیں، جو اس نے ایون جو پاس کیے ہیں اور لیکن وہ سینٹ کے اندر ہیں، صدر پاکستان کے اندر کے پاس پڑے ہیں اور ابھی تک وہ پریزیڈنٹ کی ایسنٹ کے بغیر پڑے ہیں، تو نیشنل اسمبلی مین وائل اگر ڈیزالو ہو جاتی ہے، یہ آئین کا آرٹیکل ضرور پڑھے 76،
تو پھر وہ ساری کی ساری قانون سازی اس نے جتنے بھی مراحل طے کیے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے لیپس کر جائیں گے. لہٰذا آج کے بعد جو ہماری سب سے زیادہ نظر ہے وہ ہے صدر پاکستان کے اوپر کہ یہاں سے جو بل پاس ہو کے جاتے ہیں کیا فوری ان کے اوپر وہ سائن کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، اور لیکن خاور گھمن صاحب کوئی پریکٹیکل ریالٹیز کی اگر بات کریں نا، ایک تو صدر صاحب کے اختیارات اور وہ جو بات کرتے ہیں کہ جو ان کی پاورز ہیں اس حوالے سے اس پہ آپ بات کر رہے ہیں، لیکن جو موجودہ حالات اور واقعات رہے ہیں جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ شروع میں کافی ان کی جانب سے مختلف بلز پہ مختلف چیزوں پہ ریزسٹنس آئی، لیکن اس وقت جو سیاسی حالات و واقعات ہیں پوسٹ 9 میں، ہاں جی پوسٹ 9 میں، تو اس کے بعد بھی اتنی ریزسٹنس آپ کو لگتا ہے ان کی جانب سے آئے گی؟ دیکھیں یہ آپ ایک مختلف سوال ہے کہ وہ کیا یہ اپنا جو حق ہے اس کو استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے. میں وہی عرض کر رہا ہوں، اگر پارلیمان کے اندر کچھ لوگ اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں، لبیک کہہ رہے ہیں، وہ رضا ربانی صاحب ہوں، وہ غلام مرتضیٰ ہوں، جو ایک جماعت اسلامی کے مشتاق غنی صاحب ہوں، بزنجر صاحب ہوں، باقی جو لوگ ہیں اپوزیشن کو تو چھوڑے نا، سینٹ کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ بات کر رہے ہیں، تو کیا صدر پاکستان جو ڈاکٹر عارف حلوی صاحب ہیں، ظاہر ہے وہ 2 دفعہ اس سے پہلے MNA رہے ہیں، وہ یہ قانون سازی کے عمل کے اندر ان کو بڑی جو اس کے اندر ان کا تجربہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ کس طرح کا یہ آئین اور یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے اس کے اندر کیا لوازمات تو سارے کے سارے پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. دیکھیے 15-20 لوگ ہاؤس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور یہ قانون پاس کیا جا رہا ہے. سو ایونچولی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ صدر پاکستان ریزسٹ کریں گے، اور اگر ریزسٹ نہیں کریں گے تو دیکھیں بدقسمتی سے 76 سالہ جو پاکستان کی تاریخ ہے، کوئی لیگلی کوئی پابندی ایسی بائنڈنگ نہیں ہے کہ جی وہ رکھ سکتے ہیں 10 دن تک جیسے سب نے کہا، تو بالکل یہ ایک ایسا پہلو ہے. ہاں بالکل وہ رکھ سکتے ہیں، اور جس دن نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوگی، اپنا ٹائم پورا کرے گی، یا پھر وزیر اعظم اس کو ڈیزالو کر دیں گے تھرو ہز ایڈوائز، تو یہ تمام کی تمام قانون سازی یہ لیپس کر جائے گی. بالکل، وہ فواد چودھری صاحب نے بھی یہی نقطہ اٹھایا تھا جو اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. فواد چودھری جی اچھا وہ فواد چودھری، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جنہوں نے اتنی محنت کر کے بل تیار کیے ہیں تو وہ کوشش کریں گے کہ وہ پاس بھی کروا لیں. لیٹس سی واٹ ہیپنس. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور بہت کچھ ہے پاکستانی سیاست میں.